السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 7 سیمسٹر کے سبجیکٹ کریٹیکل کیئر نرسنگ کے یونٹ نمبر 3 جو کہ ہمارے ساتھ ہیمریج ہے، اس کے آج ہم سیکشن اے کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایگزامینیشن کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور کنسیپچول یونٹ ہے، ٹاپک ہے، اس لیے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ہیمریج کو ڈیفائن کریں گے کہ ہیمریج کسے کہتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے نیچرل اریسٹ آف ہیمریج کے ہیمریج کس طرح سے خود بخود ٹھیک ہو سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ فیکٹرز افیکٹنگ ہیمریج، وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہیمریج کے کاز ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہیمریج کے مختلف ٹائپس اور کازز کی بات کریں گے کہ کس وجہ سے ہیمریج کاز ہوتا ہے اور ہیمریج کے ہمارے ساتھ کس قسم کے اقسام موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیمریج جب کاز ہو جاتا ہے تو اس کے سائن سمپٹمز کیا ہوتے ہیں، ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہیمریج کاز ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیمریج کے جو ہے ہمارے باڈی سسٹم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم ایکسٹرنل ہیمریج کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایکسٹرنل ہیمریج کے لیے ہم فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کیا کر سکتے ہیں، تو اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنل ہیمریج سے کیا مراد ہے اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنل ہیمریج کے لیے فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور وہ خاص سائٹس جہاں پر ہیمریج جو ہے کامنلی کاز ہوتا ہے، زیادہ تر ہیمریج جو ہے ان ایریاز میں کاز ہوتا ہے، تو ان اسپیشل سائٹس کو ہم کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آ جاتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف۔ ڈیفینیشن کریں گے ہم ہیمریج کی کہ ہیمریج کسے کہتے ہیں۔ سمپل الفاظ میں اگر ہیمریج کی میں آپ کو بتاؤں تو ہیمریج سے مراد یہ ہے کہ ہمارے باڈی کے کسی بھی ایریا میں جب بلڈ ویسلز ریپچر ہو جائے، بلڈ ویسلز کی جو کنٹینیوٹی ہے اس میں بریک ڈاؤن آ جائے، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے سے کیا ہو جائے، اس میں کٹ آ جائے، ٹھیک ہے، یا وہ پڑ جائے، تو اس کی وجہ سے ان ویسلز سے بلڈ جب لاس ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کنڈیشن کو ہم ہیمریج کہتے ہیں۔ یہاں پر ہیمریج کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے کی ہے کہ the term hemorrhage refers to excess loss of blood due to rupture of blood vessels یا loss of blood from the body as a result of injury or illness is called hemorrhage۔ ہیمریج کا جو لفظ ہے اس سے مراد ایکسیس لاس آف بلڈ کا جو ہے بہت زیادہ ضائع ہو جانا، کس وجہ سے، ڈیو ٹو رپچر آف بلڈ ویسلز، جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں وہ ویسل جس میں بلڈ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ویسلز جب رپچر ہو جاتے ہیں، جب پڑ جاتے ہیں، اس میں بریک ڈاؤن آ جاتا ہے یا اس میں کٹ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ان ویسل سے بہت زیادہ مقدار میں بلڈ جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کنڈیشن کو ہم ہیمریج کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انجری ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی بیماری کی وجہ سے آپ کی باڈی سے جو ہے بلڈ جو ہے مسلسل ضائع ہو رہی ہے، مسلسل جو ہے بلڈ لاس ہو رہی ہے، تو اس کنڈیشن کو بھی آپ ہیمریج کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیمریج مینز the loss of blood from the vascular system associated with an absolute reduction in the circulating blood volume is called hemorrhage۔ hemorrhage کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ویسکولر سسٹم ہوتا ہے تو اس ویسکولر سسٹم سے بلڈ کا لاس ہو جانا جس کی وجہ سے جو سرکولیٹنگ بلڈ والیوم میں اس میں کمی آ جاتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ہیمریج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر اسی طرح سے نیچرل اریسٹ آف ہیمریج کس طرح سے خود بخود ٹھیک ہو سکتی ہے. سو اس کے لیے جو ہے ایڈیکوائٹ اماؤنٹ آف کیلشیم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آل دا کلوٹنگ فیکٹرز آر اسینشیل فار دا نیچرل اریسٹ آف ہیمریج. ٹھیک ہے، اگر نیچرل اریسٹ آف ہیمریج سے مراد یہ ہے ہیمریج جو ہے خود بخود ٹھیک ہوتی ہے، تو اس کے خود بخود ٹھیک ہونے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ فیکٹرز جس کی وجہ سے کلوٹ جو ہے بنتی ہے، تو اس کلوٹنگ فیکٹرز کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو کیلشیم اور کلوٹنگ فیکٹرز اگر پراپر مقدار میں موجود ہوں گے تو ہیمریج جو ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دا بلڈ ان دا سرکولیشن از کیپڈ fluid by a fine balance between clotting and fibrinolysis. ہمارا جو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس سرکولیٹنگ بلڈ میں ہمارے ساتھ جو کلوٹنگ فیکٹر اور فائبرینولائسس ہوتے ہیں تو یہ ایک خاص مقدار میں پائے جاتے ہیں، یہ ایک خاص مقدار میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب ڈیمیج ہو جاتی ہے، جب ٹیشوز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو ٹیشوز کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جو پروتھرومبین ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بلڈ سرکولیٹنگ بلڈ میں پائے جاتے ہیں، جو کہ ان ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں، تو یہ ان ایکٹیو فارم آف پروتھرومبین جو ہے یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں تھرومبین میں. تھرومبین جو ہے یہ پروتھرومبین کا جو ہے ایکٹیو فارم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تب کنورٹ ہوتے ہیں تھرومبین میں جب کیلشیم موجود ہو. ٹھیک ہے، اب فائبرینوجن جو ہے یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں فائبرین میں، کس کے ذریعے؟ تھرومبین کی مدد سے. ٹھیک ہے، جب تھرومبین ایکٹیو فارم میں آ جاتی ہے تو یہ تھرومبین کیا کرتی ہے؟ یہ تھرومبین فائبرینوجنز کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے، اس کو کنورٹ کر دیتی ہے فائبرین میں، اور اسی طرح سے میش از فارم بائی پلیٹلیٹ اینڈ ادر بلڈ ٹو فارم کلوٹ. اور اسی طرح سے پلیٹلیٹ اور دوسرے جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کر ایک مکسچر بنا دیتی ہے، اور اس مکسچر سے پھر کیا بنتا ہے؟ اس مکسچر سے پھر بلڈ کلوٹ بنتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ بلڈ کلوٹ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس ایریا میں جاتے ہیں جہاں پر بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے یہ سٹک ہو کر اس بلیڈنگ کو جو ہے سٹاپ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس بلیڈنگ کو جو ہے روکتی ہے. ٹھیک ہے، فیکٹرز افیکٹنگ ہیمریج. اب وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہیمریج کو افیکٹ کرتی ہے؟ تو اس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ کیلشیم آتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ پروتھرومبین آتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ فائبرینوجن آتے ہیں. جیسے کہ اس سلائیڈ سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہیمریج کو روکنے کے لیے، خود بخود سٹاپ کرنے کے لیے کیلشیم زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کلوٹنگ فیکٹر جو ہے ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیلشیم اور کلوٹنگ فیکٹرز اگر پراپر مقدار میں ہوں گے تو اس سے جو کلوٹنگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے، یا کلوٹ بننے کا جو عمل ہے وہ پھر ٹھیک طریقے سے ہوگا، اور اسی طرح سے ہیمریج پروسیس جو ہے وہ پھر آسانی سے جو ہے انڈر کنٹرول میں ہوگا، اور وہ آسانی سے پھر سٹاپ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کازز جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے ہیمریج ہوتی ہے، سو دیئر آر مینی کازز آف بلیڈنگ بٹ فیو آف دا موسٹ کامنسٹ آر ڈسکس ہیئر ان دس پریزنٹیشن اینڈ دی آر از فولو. ٹھیک ہے، ہیمریج کے ویسے اگر ہم بات کریں تو بہت سارے کازز ہے جس کی وجہ سے جو ہے بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن سب سے جو موسٹ کامنسٹ کازز ہے بلیڈنگ کے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ مندرجہ ذیل ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ وانڈ آتا ہے. وانڈ کسے کہتے ہیں؟ وانڈ کی لفظی معنی زخم ہے، اور زخم کے ہمارے ساتھ بہت سارے اقسام ہیں. ٹھیک ہے، a break in the continuity of skin is termed as wound. جب ہمارے سکن میں کسی ایریا میں جو ہے کٹ لگ جائے تو اس کٹ کے لگ جانے کی وجہ سے جو زخم بنتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم وانڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویریس ٹائپ آف وانڈ آر ایز فولو. اسی طرح سے وانڈس کے بھی ہمارے ساتھ بہت سارے اقسام ہیں، جس میں ہمارے ساتھ انسائزڈ وانڈ ہو گیا، لیسریشن ہو گئی، ایبریشن ہو گیا، کنٹیوژن ہو گئی، پنکچر وانڈ ہو گئے، اور اسی طرح سے گن شوٹ وانڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر
ہمارے ساتھ جو دوسرے کازز ہے ٹھیک ہے ہیمریج کے، تو اس میں ہمارے ساتھ فریکچر آف لارج بون. جب لارج بون میں فریکچر آ جاتا ہے تو فریکچر آنے کی وجہ سے وہاں پر موجود جو ویسلز ہوتے ہیں، بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ بھی رپچر ہو جاتے ہیں. تو رپچر ہونے کی وجہ سے وہاں سے پھر کیا ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے. تو فریکچر آف لارج بون کی وجہ سے بھی ہیمریج کاز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انٹرا آپریٹو پیریڈ، آپریشن کے دوران جو آپریٹو پیریڈ ہوتا ہے، تو اس دوران بھی ویسل جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے، اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے ٹھیک ہے، وہ رپچر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ RTA کی وجہ سے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو کیا ہوتے ہیں، لوگوں کو مختلف قسم کے زخم لگتے ہیں، ان کے بونز ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اوپن وانڈڈ یا اوپن بون فریکچر کاز ہوتا ہے، یا کمپاؤنڈ بون فریکچر کاز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ویسلز ہوتے ہیں وہاں پر رپچر کاز ہو جاتی ہے، وہ رپچر ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے پھر وہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بلنٹ ٹرامیٹک انجری، بلنٹ ٹرامیٹک انجری سے مراد یہ ہے کہ چری سے جو ہے ہاتھ کا لگ جانا، یا باڈی کا کوئی پارٹ جو ہے وہ چری سے لگ جاتا ہے، یا کسی ایسی شارپ چیز سے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سیویئر بلڈ لاس ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایسے انویسیو ڈائگنوسٹک پروسیجر ہم کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم سکن کے اندر کیا کرتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں، اور جو ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم باڈی کے اندر جو ہے اس کو لے جاتے ہیں. تو اس طرح کے پروسیسز کے دوران بھی کیا ہوتی ہے، سیویئر بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اناٹومیکل ڈیفیکٹس کی وجہ سے، کینائن بائٹس کی وجہ سے ٹھیک ہے، جو کینائن ٹیتھ ہے اس کے ذریعے کوئی بائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کسی کو، تو اس کی وجہ سے زخم لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کرش انجری، کرش انجری سے مراد یہ ہے کہ آپ کی باڈی پارٹ پر کوئی جو ہیوی چیز ہے ٹھیک ہے، کوئی ہیوی مٹیریل جو ہے وہ گر جائے جس کی وجہ سے آپ کے بون جو ہے وہ کرش ہو جاتے ہیں، یا کوئی بون جو ہے بہت زیادہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں موجود جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں تو وہ بھی رپچر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ویریکوز بلیڈنگ، جو ویریکوز وین ہوتے ہیں ہمارے لیگز میں ٹھیک ہے، تو اس کے رپچر ہو جانے کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ مختلف قسم کی کازز ہے اور مختلف قسم کے ٹائپس ہے وانڈس کے ٹھیک ہے، یا ہیمریج کے مختلف قسم کے کیا ہے، کازز ہے جس کی وجہ سے ہیمریج کاز ہوتی ہے. اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو اب آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ساتھ جو انسائزڈ وانڈ ہے، تو انسائزڈ وانڈ کیسے ہوتے ہیں. انسائزڈ وانڈ اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو انسائز وانڈ کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ سیویئر بلیڈنگ جو ہے ہوتی ہے. اس کے علاوہ گن شوٹ وانڈ سے مراد یہ ہے کہ گولی لگنے کی وجہ سے جو زخم بنتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، گن شوٹ وانڈ کہتے ہیں. جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے زخم بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے مختلف قسم کے وانڈ جو ہے وہ ان کو لگ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ وانڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لیسریشن آپ دیکھ سکتے ہیں، لیسریشن اس طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کنٹیوژن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس کو ایبریشن کہتے ہیں. ایبریشن میں سے مراد یہ ہے کہ اس میں سکن کے اندر خون جو ہے وہ جم جاتا ہے اور سکن پر جو ہے خون کے سپاٹس جو ہے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایبریشن کہتے ہیں. اسی طرح سے جو ہیمریج ہے تو ہیمریج کی کلاسیفیکیشن بھی ہوئی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے ہیمریج کو 5 کلاسز میں کلاسیفائی کیا ہوا ہے. تو سب سے جو پہلی کلاس ہے ہیمریج کی اس کو ہم گریڈ 0 ہیمریج کہتے ہیں. گریڈ 0 ہیمریج میں کیا ہوتی ہے، گریڈ 0 ہیمریج میں کسی قسم کی بلیڈنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے. گریڈ 1 ہیمریج میں کیا ہوتا ہے، گریڈ 1 ہیمریج میں پیٹیچل بلیڈنگ ہوتی ہے. پیٹیچل بلیڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اکثر اوقات جب آپ کیل ٹوکتے ہیں دیوار میں، تو کیل ٹوکنے کے دوران جو ہے آپ کی انگلی پر جو ہے وہ ہیمر جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اور
آپ کے سکن کے اندر جو ہے خون جم جاتا ہے اور سکن میں جو ہے ریڈ اسپاٹ لائک جو ہے وہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو بالکل واضح طور پر دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر جو ہے خون جم گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پیٹیچل بلیڈنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ گریڈ 1 ہیمریج کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گریڈ 2 ہیمریج ہے تو اس میں مائلڈ بلڈ لاس ہوتی ہے، مطلب درمیانہ مقدار میں بلڈ جو ہے وہ باڈی سے لاس ہوتا ہے یا انسائڈ باڈی جو ہے لاس ہوتا ہے۔ جو گریڈ 3 ہیمریج ہے، گریڈ 3 ہیمریج سے مراد یہ ہے کہ بلڈ جو ہے اتنی مقدار میں لاس ہو جاتی ہے کہ ہمیں پھر پیشنٹ کو جو ہے پینس وہ ٹرانسفیوز کرنے پڑتے ہیں بلڈ کے، ٹھیک ہے، اور ان کو بلڈ جو ہے پھر ٹرانسفیوز کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ گریڈ 4 ہیمریج سے مراد یہ ہے کہ ڈیبائلیٹیٹنگ بلڈ لاس، ڈیبائلیٹیٹنگ بلڈ لاس سے مراد یہ ہے کہ اتنی مقدار میں بلڈ لاس ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پیشنٹ کو کمزوری ہونے لگتی ہے، اس کے علاوہ پیشنٹ کو فٹیگ ہونے لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کے جو فزیکل اور مینٹل ایبیلٹیز ہے اس میں امپیئرمنٹ آ جاتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے ان کی کنڈیشن فیٹل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ڈیبائلیٹیٹنگ بلڈ لاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گریڈ 4 ہیمریج میں ڈیبائلیٹیٹنگ بلڈ لاس ہوتی ہے، اسی طرح سے ریٹینل اور سیریبرل ایسوسیٹڈ وتھ فرٹیلٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹینل فنکشن ہے اور جو سیریبرل فنکشن ہے وہ بہت زیادہ فیٹل ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ hemorrhage is broken down into 4 classes by American College of Surgeons ایڈوانس ٹراما لائف سپورٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہیمریج از بروکن ڈاؤن انٹو 4 کلاسز، ہیمریج کو جو ہے 4 کلاسز میں اس کو پھر کیا کیا گیا ہے؟ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں کلاس 1 ہیمریج میں کیا ہوتا ہے؟ کلاس 1 ہیمریج میں تقریباً اپ ٹو 15% آف بلڈ والیوم جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ لاس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کلاس 2 ہیمریج میں تقریباً 15 سے لے کر 30% آف ٹوٹل بلڈ والیوم میں کمی آتی ہے۔ کلاس 3 ہیمریج میں جو ہے انوالو لاس آف 30 to 40% آف سرکولیٹنگ بلڈ والیوم، سرکولیٹنگ بلڈ والیوم میں تقریباً 30 سے لے کر 40% لاس آتی ہے، اس میں کمی آتی ہے۔ اور جو کلاس 4 ہیمریج ہے تو اس میں لاس آف مور دین 40% آف سرکولیٹنگ بلڈ والیوم، جو سرکولیٹنگ بلڈ والیوم ہے تو اس میں تقریباً 40% سے زیادہ جو ہے لاس ہوتا ہے بلڈ کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کلاس 4 ہیمریج کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ چاروں پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کی جو پرسنٹیج ہے کہ کلاس 1 ہیمریج میں 15% بلڈ لاس ہوتا ہے، کلاس 2 ہیمریج میں 15 to 30% آف بلڈ لاس ہوتا ہے، کلاس 3 ہیمریج میں 30 to 40% آف بلڈ لاس ہوتا ہے، اور کلاس 4 ہیمریج میں مور دین 40% آف بلڈ لاس ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے۔ اکارڈنگ ٹو سچویشن کے مطابق اگر ہم ہیمریج کی بات کریں تو ہمارے ساتھ آرٹریل ہیمریج بھی کاز ہوتی ہے، کیپلری ہیمریج بھی کاز ہوتی ہے، اور وینس ہیمریج بھی کاز ہوتی ہے۔ آرٹریل ہیمریج سے مراد یہ ہے کہ وہ بلڈ کا لاس ہو جانا جب جو آرٹریز ہوتے ہیں، آرٹریز میں جب رپچر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آرٹری ویسلز جب رپچر ہو جاتے ہیں اور آرٹیریل لاس آف بلڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم آرٹریل ہیمریج کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کیپلری جو ہے، کیپلری ویسلز جو ہے اس میں رپچر ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ بریک آف ہو جائے اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم کیپلری ہیمریج کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر وین جو ہے وہ رپچر ہو جائے، اس کی جو ہے اس میں کٹ لگ جائے، ٹھیک ہے، یا وہ بریک آف ہو جائے اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم وینس ہیمریج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اکارڈنگ ٹو ٹائم آف واؤنڈ کے ٹائم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پرائمری ہیمریج بھی ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ریئیکشنری یا انٹرمیڈیٹ ہیمریج بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، اور سیکنڈری ہیمریج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کلینیکل کلاسیفیکیشن آف ہیمریج کے حوالے سے اس کے بیس پر اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے ساتھ ریویل یا ایکسٹرنل ہیمریج ہے، کنسیلڈ یا انٹرنل ہیمریج بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایکسیڈنٹل ہیمریج بھی کاز ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ مختلف قسم کی ہیمریجز ہے جو کہ کاز ہوتی ہے۔
ایکسیڈنٹل ہیمریج از آف ٹو ٹائپ. پھر اسی طرح سے جو ایکسیڈنٹل ہیمریج ہے اس کے ہمارے ساتھ مزید پھر دو قسم ہے. ایک ہمارے ساتھ پرائمری ایکسیڈنٹل ہیمریج ہوتی ہے اور دوسرے ہمارے ساتھ سیکنڈری ایکسیڈنٹل ہیمریج ہوتی ہے. اس کے علاوہ پوسٹ پارٹم ہیمریج سے مراد یہ ہے کہ ایکسیس بلیڈنگ دیٹ اکرڈ امیڈیٹلی آفٹر لیبر از کالڈ پوسٹ پارٹم ہیمریج. لیبر کے بعد بہت زیادہ بلڈ لاس کا ہو جانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ہیمریج. لیبر سے مراد یہ ہے کہ جب ڈلیوری آف بیبی ہو جاتی ہے تو ڈلیوری آف بیبی کے بعد بہت زیادہ بلڈ کا لوس ہو جانا، بہت زیادہ بلڈ کا ضائع ہونا مدر سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیمریج ڈیو ٹو پری میچور ڈیٹیچمنٹ آف پلیسنٹا. پلیسنٹا جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹیچ ہو جاتا ہے کہاں سے؟ جو یوٹرس ہوتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بلڈ لاس ہوتی ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہیمریج ڈیو ٹو پری میچور ڈیٹیچمنٹ آف پلیسنٹا. In some cases, the placenta is detached from the uterus of mother before the due date of delivery, causing severe hemorrhage. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسی سچویشن کاز ہو جاتی ہے جس میں جو پلیسنٹا ہوتا ہے تو وہ مدر کے یوٹرس سے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ الگ ہو جاتی ہے، سیپریٹ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ پھر کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ بلڈ لاس ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں اس طرح کی جو ہیمریج ہوتی ہے تو اس کو ہم ہیمریج ڈیو ٹو پری میچور ڈیٹیچمنٹ آف پلیسنٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے سائن سیپٹمز کی اگر ہم بات کریں، ہیمریج کی اگر ہم سائن سیپٹمز کو ڈسکس کریں تو ارلی سائن اینڈ سیپٹمز میں ہمارے ساتھ پیشنٹ جو ہے وہ ریسٹلیسنس اور انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ فیلنگ فینٹ، ان کو جو ہے بہت زیادہ عجیب محسوس ہوتا ہے. فیلنگ فینٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کا سر جو ہے بہت زیادہ چکرا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کولنس، ان کا سکن جو ہے وہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ سکن کلر جو ہے وہ پیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو بہت زیادہ جو ہے پیاس لگتی ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیمریج کی وجہ سے جو سائن سیپٹمز پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس میں پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ پیلر کا شکار ہو جاتے ہیں، پوری باڈی جو ہے پیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سکن کلر پیل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ چائلڈ سینسیشن ان کو ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایئر ہنگر. ٹھیک ہے. مطلب ان میں جو ہے ان کو سانس لینے کی پریشانی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. سانس لینے میں ان کو بہت زیادہ دشواری ہونے لگتی ہے کیونکہ بہت زیادہ بلڈ لاس ہو جاتا ہے. تو بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے جو آکسیجن سرکولیشن لیول ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پلس جو ہے وہ بہت زیادہ 3D پلس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ جو ہے وہ بیٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر جو ہے ایکسٹریملی لو ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. اس کے علاوہ ان کی یورین آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. بلائنڈنس، ٹینیٹس اینڈ کوما اکر پیریڈ ڈیتھ، اور ڈیتھ کے کاز ہونے سے پہلے ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ چلی جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے کوما میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سائن سیپٹمز ہے ہیمریج کے جو کہ جب سیویئر ہیمریج ہوتی ہے تو اس سیویئر ہیمریج کی وجہ سے اس طرح کے سائن سیپٹم کاز ہوتے ہیں. اور جو ہیمریج نارملی ہیمریج ہوتی ہے تو اس کے جو ارلی سائن سیپٹمز ہوتے ہیں تو یہ بھی میں نے آپ کو ابھی بتا دیے ہیں سٹارٹ میں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو پیشنٹ کے جو اگر آئز کو ہم دیکھیں تو آئز جو ہے بالکل پیل ہو جاتے ہیں اور آئز کے نیچے جو ایریاز ہوتے ہیں یہ والے جو ایریاز ہے یہ بالکل پیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہے ریسٹلیسنس کا مطلب بے چینی، بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹ کو بہت زیادہ پیاس جو ہے وہ لگتی ہے ایسی کنڈیشن میں جب ان سے بہت زیادہ بلڈ لاس ہو جائے. ٹھیک ہے. Effects of hemorrhage.
اب اگر ہم ہیمریج کے ایفیکٹس کے حوالے سے بات کریں کہ اس کے ہمارے باڈی پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو کارڈیو ویسکولر سسٹم پر ہیمریج کے ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جب بلڈ میں کمی آتی ہے تو بلڈ میں کمی کے آنے کی وجہ سے جو وینس ریٹرن ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وینٹریکولر فلنگ میں بھی کمی آ جاتی ہے اور کارڈیک آؤٹ پٹ میں بھی کیا آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے پوری باڈی میں بلڈ کی جو والیوم ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے تو وہ بھی بہت کم مقدار میں پھر دوبارہ ہارٹ کی طرف واپس آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے تو وہ بھی بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، اور بہت کم مقدار میں وینٹریکل کی جو ہے فیلنگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہارٹ بلڈ کو پمپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی بہت کم مقدار میں ہارٹ جو ہے بلڈ کو پمپ آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مائلڈ ہیمریج کے دوران ڈیورنگ سلو اینڈ مائلڈ ہیمریج when there is loss of a small amount of blood up to 350 to 500 milliliter, the blood pressure decreases slightly and soon it returns back to normal. اگر درمیانہ قسم کی ہیمریج ہو رہی ہے، درمیانہ قسم کے بلڈ لاس ہو رہی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو بلڈ ہے وہ بہت کم مقدار میں ڈیکریز ہو جاتا ہے، تقریباً 350 ملی لیٹر سے لے کر 500 ملی لیٹر تک بلڈ جب لاس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے اس میں تھوڑا سا ڈیکریز جو ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن بہت جلدی واپس وہ نارمل جو رینج ہے اس تک آ جاتی ہے۔ لیکن اگر سیویئر ہیمریج ہوتی ہے جس میں بلڈ جو ہے تقریباً 1500 سے لے کر 2000 ملی لیٹر تک بلڈ لاس ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں مطلب 1.5 لیٹر سے لے کر 2 لیٹر تک جب بلڈ لاس ہو جاتا ہے تو اس کو ہم سیویئر ہیمریج کہتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں جو آرٹیریل بلڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ڈیکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سکن پر ہیمریج کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ویسو کنسٹرکشن کاز ہو جاتی ہے، ویسلز جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے انکریزز دا ڈی آکسیجنیشن آف بلڈ جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب بلڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا مقدار جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بلڈ جو ہے ڈی آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کلر آف دا سکن جو ہے وہ پیل پڑ جاتا ہے، مطلب زرد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات سائنوسس بھی جو ہے اوور آل باڈی میں ڈیولپڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیشوز میں موجود جو فلوئڈ ہوتے ہیں اس پر ہیمریج کی وجہ سے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ آرٹیریل کنسٹرکشن ڈیکریزز دا کیپلری پریشر، جب آرٹیریول جو ہے یہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، جب آرٹریول وال جو ہے یہ سکڑ جاتے ہیں، نیرو ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیپلری پریشر جو ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ اٹ ہیلپ ٹو کمپنسیٹ بلڈ لاس، اور یہ پروسیس جو ہے بلڈ لاس کو کمپنسیٹ کرنے میں کیا کرتی ہے، مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہیمریج کی وجہ سے کڈنی پر اثرات یہ ہوتے ہیں کہ کنسٹرکشن آف ایفرنٹ اینڈ ایفرنٹ آرٹریول آف کڈنی آفٹر ہیمریج decreases the glomerular filtrate rate very much, therefore the urine output decreases، ٹھیک ہے۔ جب ہیمریج بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہیمریج کے ہونے کی وجہ سے، بلڈ لاس کے ہونے کی وجہ سے جو ایفرنٹ اور ایفرنٹ آرٹریولز تھے جس کے ذریعے کڈنی کو بلڈ سپلائی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور بلڈ جو ہے جاتا تھا، تو وہ بلڈ سپلائی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے، اور ڈیکریز ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے پھر کڈنی بھی بہت کم مقدار میں بلڈ کو کیا کرتی ہے، فلٹر کرتی ہے، اور اس وجہ سے جو یورین آؤٹ پٹ ہے اس کی جو کنسنٹریشن ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رینین سیکریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہائپوکسیا پروڈیوس آفٹر بلڈ لاس انکریز سیکریشن آف رینین فرام کڈنی اینڈ دا سبسیکوینٹ فارمیشن آف اینجیوٹینسن 2، جب بہت زیادہ بلڈ لاس ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے ہائپوکسیا ہو جاتی ہے۔ ہائپوکسیا آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ہائپوکسیا سے مراد لو لیول آف آکسیجن کنسنٹریشن، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کڈنی سے رینین ہارمونز کی سیکریشن جو ہے یہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مقدار میں رینین سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اینجیوٹینسن
جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اٹ آلسو انکریزز دا ریلیز آف الڈوسٹیرون فرام ایڈرینل کارٹیکس، اور اس کی وجہ سے ایڈرینل کارٹیکس سے الڈوسٹیرون ہارمونز کی جو سیکریشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے، اور اس وجہ سے ہماری کڈنی جو ہے وہ پھر بہت زیادہ مقدار میں سوڈیم کو جو ہے باڈی کے اندر رہنے دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں بہت زیادہ پیاس بھی لگتی ہے۔ اس کے علاوہ آن سیکریشن آف اینٹی ڈائریٹک ہارمون، جب اینٹی ڈائریٹک ہارمونز کی سیکریشن ہوتی ہے تو اینٹی ڈائریٹک ہارمون از ریلیز ان لارج کوانٹیٹیز امیڈیٹلی آفٹر دا ہیمریج۔ جب ہیمریج ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران اینٹی ڈائریٹک ہارمون جو ہے بہت زیادہ مقدار میں ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اٹ پروبلی ڈیو ٹو انکریز آسمولیرٹی آف بلڈ باڈی فلوئڈ بائی الڈوسٹیرون انڈیوس سوڈیم ریٹینشن۔ تو یہ اس وجہ سے اس کی سیکریشن انکریز ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آلریڈی الڈوسٹیرون ہارمون کی جو سیکریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس الڈوسٹیرون ہارمونز کی وجہ سے کڈنی جو ہے سوڈیم کو باڈی کے اندر رہنے دیتی ہے اور اس کو ایکسکریٹ نہیں کرتی۔ تو سوڈیم کو باڈی کے اندر رہنے کی وجہ سے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پانی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے الڈوسٹیرون ہارمون جو ہے اینٹی ڈائریٹک ہارمون یہ بہت زیادہ مقدار میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، اور پیاس لگنے کی وجہ سے ہم پھر پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں۔